الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ صافات کی آیت نمبر 11 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں ایک مسلسل مضمون چل رہا تھا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی وسعتوں کے بیان میں، کہ اللہ تعالی نے مختلف طرح کے فرشتوں کو پیدا کیا، اس نے آسمان و زمین کا نظام بنایا، وہ ان سب کا مالک ہے، مشرقوں کا مالک ہے۔ اس نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا اور انہی ستاروں کے ذریعے آسمانوں کی شیطانوں سے حفاظت فرمائی کہ شیاطین عالم بالا کی طرف جا کر فرشتوں کی باتیں نہ سن سکے، اور اگر سنیں تو پھر ان کے اوپر شہاب ثاقب برسایا جاتا ہے جس سے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور اس کی تخلیق کی مختلف چیزوں کو بیان کے بعد اور بڑے بڑے شاہکاروں کو بیان کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی کفار کے قیامت کے وقوع کے بارے میں ایک شبہ اور اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ تو ان سے پوچھو کیا ان کافروں کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری دوسری مخلوق؟ بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ دو دلیلیں اللہ تعالیٰ نے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسانوں کو دوبارہ قیامت میں پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، اسے اس پر قدرت ہے۔ پہلی دلیل تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ جس خدا نے فرشتوں جیسی عظیم مخلوق بنائی ہے جو اتنی بڑی بھی ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، جس خالق نے آسمان و زمین بنائے، جس نے ستاروں کے ذریعے آسمانوں کو سجایا، اتنی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے والے خدا کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کیا وہ تخلیقات زیادہ مضبوط ہیں یا انسانوں کی تخلیق؟ تو یقیناً جو آسمان و زمین ہے اور جو باقی کائنات ہے اس کی جو تخلیق ہے وہ انسانوں کی تخلیق سے زیادہ مضبوط ہے، زیادہ بڑی ہے، زیادہ وسیع ہے، زیادہ اس کے اندر چیزیں ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کر دیے تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ ایک بات۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ چپکنے والی مٹی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا ہے۔ آدم علیہ السلام کا جو جسم مبارک وجود میں آیا تو وہ مٹی سے بنایا گیا، مٹی گوندی گئی اور وہ ایک چپکنے والی مٹی ہو گئی، پھر اس سے ایک پتلا تیار ہوا، پھر وہ پتلے کے اندر روح ڈالی گئی تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور چونکہ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کی اصل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک اصل پیدا فرمائی اور اس سے پھر آگے سلسلہ چلا دیا، سلسلہ پیدا کر دیا، سلسلہ بنا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ اب آپ دوسری طرف آ جائیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کے اجسام مبارکہ محفوظ رہتے ہیں، وہ مٹی میں نہیں ملتے اور مٹی ان کے بدن مبارک کو نہیں کھاتی۔ اسی طرح اولیاء کرام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، شہیدوں کے بارے میں بھی اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ تو اس لیے عام طور پہ کہا کہ ایک بڑی تعداد عام انسانوں کی جو ہے ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا بدن گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ہوتے ہوتے اس کا پورا بدن مٹی میں مل جاتا ہے۔ عام انسان کا پورا بدن مٹی میں مل جاتا ہے۔ اب وہ مٹی میں مل کے وہ مٹی ہو گیا، مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا۔
اب اللہ تعالیٰ نے جو قیامت میں پیدا کرنا ہے وہ کس سے پیدا کرنا ہے؟ اسی مٹی میں ملے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو چپکنے والی مٹی سے ہی پیدا کیا تھا۔ جب وہ پہلے پیدا ہوا تھا تب بھی تو مٹی سے ہی پیدا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب پہلے مٹی سے پیدا ہوا بندہ، تو اب جب وہ دوبارہ مرنے کے بعد مٹی میں مل گیا، جس پر بار بار کافروں کا شبہ تھا کہ مٹی میں مل گئے وہ تو ہڈیاں ان کی بوسیدہ ہوگی، ریزہ ریزہ ہوگی، کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے پہلے پیدا کیا، جیسے پہلے مٹی سے بنا دیا، اب دوبارہ اگر وہ مٹی بن چکے ہیں، مٹی میں مل گئے ہیں، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقوع قیامت ہے اور مردوں کا زندہ کرنا ہے اس کے اوپر دوسری دلیل بیان فرمائی۔ لیکن یہاں پر میں نے بار بار جو جملہ عرض کیا ہے وہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ مٹی میں جو ملنا ہے یہ عام انسانوں کے لیے، اس طرح کے لفظ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے بارے میں استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اول ان کے اجسام مبارکہ محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی ہیں ان سب کے مبارک جسم محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا، حرم علی الارض، مٹی پر حرام کر دیا، زمین پہ حرام کر دیا کہ نبیوں کے اجسام مبارکہ کو کھائے۔ تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے، یہ حدیث کا ترجمہ۔ تو یہ جو مٹی میں ملنے والی بات ہے یہ عام انسانوں کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، اب جو یہ باتیں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے آسمان و زمین بنائے لہذا انسان دوبارہ بنا سکتا ہے، اس نے انسان کو پہلے بھی مٹی سے بنایا تو اب مٹی میں ملنے کے بعد بھی دوبارہ بنا سکتا ہے۔ یہ جو دلائل ہیں ان کے بعد تو عقل فوراً اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ اس پر قادر، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی انکار کرے تو بندے کو تعجب ہوگا کہ یار اتنی شاندار اور اتنی معقول اور اتنی بڑی قوی مضبوط دلیل کے بعد انکار کرنا تعجب انگیز ہے، تو آدمی تعجب کرتا ہے۔ لیکن کافروں کا معاملہ کیا تھا کہ جب ایسے دلائل کے بعد وہ انکار کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوتا کہ اتنے واضح دلیل کے بعد بھی انکار کرنا یہ کیا ہے۔ لیکن کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ الٹا مذاق اڑاتے اور ہنستے آگے سے کہ لو دیکھیں جی کیسی باتیں کر رہے ہیں، مر کر مٹی ہو جائیں گے اور دوبارہ اٹھ جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے بل عجبت ویسخرون، بلکہ تم نے اے حبیب تم نے تعجب کیا ان کے انکار پر، ان دلائل کے بعد بھی وہ انکار پہ رہے تو تمہیں اس پر تعجب ہوا، تم نے ان کے انکار پر تعجب کیا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، کفار مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے جو عقل میں آئی نہیں، جو سمجھ میں آنے والی نہیں۔ تو یہ ایک رویہ اور ایک طریقہ تھا کفار کا کہ حق کے دلائل پر غور نہیں کرتے، ورنہ آپ یقین کریں جب قرآن کے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، اسلام کی حقانیت کے دلائل پر دل سے غور کریں تو حق تک بندے کی رسائی ہو ہی جاتی ہے۔ آدمی کو اسلام کی حقانیت، توحید کی حقانیت، رسالت کی حقانیت سمجھ آ ہی جاتی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ نہ ماننے والوں کو یہ عقل ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے غور کرنا ہے، صرف سرسری دیکھ کر مذاق اڑانا شروع کر دینا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جن کا معاملہ جو ہے، میں آگے ایک آیت پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد اس کو عرض کرتا ہوں کہ اسلامی چیزوں کا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، معجزات کی بات سنتے ہیں ان کو ہنسی آ جاتی ہے، لو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اسی سے کچھ ملتی جلتی اور ہزاروں چیزیں مان رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے ابھی پچھلے سلسلے کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو سائنس پہلے نہیں جانتی تھی، بعد میں ان کو جاننے لگ گئی تو سب لوگوں نے مان لیا۔ جیسے جراثیم کی میں نے بات کی تھی کہ جراثیم پہلے کوئی اس کو مانتا ہی نہیں تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ جراثیم کو دیکھنے والی خوردبین ایجاد ہو گئی، لوگوں نے ماننا شروع کر دیا۔ تو کیا اس سے پہلے جراثیم نہیں ہوتے تھے، نظر نہیں آتے تھے۔ تو اگر اب اس وقت کوئی انکار کرتا تو اس کا انکار غلط تھا۔
شے کا وجود تو جو ہے وہ ختم نہیں ہو گیا اگر کوئی شے نظر نہیں آتی۔ تو اس طرح بہت سے معجزات اور اس طرح کے معاملات ہیں کہ دہریے سے متاثر نیچری لوگ جو ہے سنتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ کیوں؟ اپنی جہالت کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ انکار پر دلیل ہے، دلیل کوئی نہیں ہوتی، محض مذاق اڑانا ہوتا۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد مزید اس کے اوپر تفصیل سے کلام کرتا ہوں۔ اب کفار کو جو نصیحت کی جاتی تھی اور وہ اسے نہیں مانتے تھے بلکہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، جب کوئی معجزہ دیکھتی، کوئی نشانی دیکھتی تو اب اس کا بیان ہوتا ہے۔ پھر جو وقوع قیامت کا جو انکار تھا پھر اسے بیان کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ قیامت جب واقع ہوگی تو وہ کیسی ہوگی۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ۔ فرمایا اور جب انہیں سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہی ہے۔ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ اے حبیب تم فرماؤ ہاں، اور اس وقت تم ذلیل و رسوا ہوگے۔ تو یہ یہاں پر بیان ہوا کہ جب کفار کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ سمجھتے نہیں، اور جب انہیں کوئی نشانی یعنی معجزہ دکھایا جاتا ہے تو اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی دو طرح ہوتا ہے، یا تو انسان کی عقل کو اپیل کیا جاتا ہے، اور یا اس کو ایسا مشاہدہ کروا دیا جاتا ہے کہ جو فوراً اس کو ماننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کفار کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں طرح سے ہی نہیں مانتے، نصیحت قبول نہیں کرتے۔ اگر ان کو سمجھایا جائے، ان کی عقل کو اپیل کی جائے اور ان کے سامنے حکمت کی اور نصیحت کی بات رکھی جائے تو یہ نصیحت قبول ہی نہیں کرتے۔ جیسے بہت سارے لوگ آج بھی ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو جتنا ظالم ہے، ظالم کو سمجھائیں کہ ظلم برا ہے اور یہ اس کا انجام برا ہوتا ہے، اور بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، اگر کوئی مسلمان ہے تو تمہیں اس سے بعد آنا چاہیے، وہ نہیں سمجھتے۔ تو کفار کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب انہیں سمجھایا جائے، انہیں کسی شے کی نتائج سے آگاہ کیا جائے، نہیں مانتے، نہیں سمجھتے۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانی ظاہر کر دی جائے، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات مبارکہ کفار کے سامنے بہت سے رونما ہوئے، جیسے خاص طور پہ معجزہ شق القمر ہے، چاند کو چیر دینا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معجزہ دکھایا، کفار نے مطالبہ کیا، آپ نے معجزہ دکھایا، اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، تو کیا کفار نے مان لیا تھا؟ نہیں، انہوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو بہت بڑا جادو ہے کہ چاند، ہمیں یوں لگ رہا ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، تو انہوں نے اس کو ادھر گھما دیا، اس کو جادو قرار دے دیا، مانے نہیں۔ اور بھی اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں دکھائیں، لیکن کفار ان کو جادو کہتے رہے، کبھی کچھ کہتے رہے، کبھی کچھ کہتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ تو عقل کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ مشاہداتی بات کی وجہ سے حق کی طرف آتے ہیں۔ اور آگے سے کیا بولتے ہیں؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ اب اس کے بعد پھر جو قیامت کے اوپر ان کا اعتراض ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم اور ہمارے اگلے باپ دادا اٹھائے جائیں گے؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کو دلائل سے نہیں سمجھایا، یعنی دلائل سے نہ سمجھانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے پہلے یہ بات بار بار بیان کی گئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت، اب دوبارہ ان کو اس انداز کے اندر نہیں سمجھایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی وقت دلائل دیے جاتے ہیں، کسی وقت زجر کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھانے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، جیسے ایک ترغیب اور ایک ترہیب ہوتی ہے، ایک تبشیر اور ایک انذار ہوتا ہے۔ ترغیب یہ ہے کہ رغبت دی جاتی ہے، اور ترہیب یہ ہے کہ کسی شے کے عواقب اور نتائج سے ڈرایا جاتا ہے۔ تبشیر یہ ہے کہ خوشخبری سنائی جاتی ہے، ایمان لاؤ گے تو یہ ملے گا، اور انذار یہ ہے ڈرایا جاتا ہے، نہیں مان لاؤ گے تو یہ ہوگا۔
تو اسی طریقے سے قرآن پاک کا جو اسلوب ہے یہ بڑا خوبصورت ہے. کسی جگہ تبشیر ہے، کسی جگہ انذار ہے. خوشخبریاں بھی قرآن سناتا ہے. قرآن پاک کی آیتیں ڈر والی چیزوں پر بھی مشتمل ہوتی. اسی طرح بعض اوقات سامنے والے کی بات کو اسی کے انداز میں جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ آگے سے اس کو ایک ہیبت ناک منظر قیامت کا دکھا دیا جاتا ہے کہ جس سے ڈر کر ان کے دل آخرت کی طرف مائل ہو جائیں. تو یہ صورت انذار کی بھی ہے، لیکن ایک دوسرے انداز میں اس سے تھوڑی سی مختلف بھی ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کے جواب میں کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم زندہ ہوں گے، ہمارے باپ دادا زندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے حبیب تم فرماؤ ہاں، تم اور تمہارے باپ دادا زندہ ہوں گے، اور اس وقت تم ذلیل و رسوا بھی ہوگے. پھر یہاں دنیا کی طرح صرف یہ نہیں ہے کہ موج مستی کرتے ہوئے سوال ہی کرتے رہو، جو مرضی سمجھا دیا جائے ماننا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں. فرمایا کہ پھر تم زندہ ہوگے اور اس وقت تم ذلیل و رسوا بھی ہوگے. اور پھر وہ قیامت کیا ہوگی، اب اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کا منظر بیان کر دیا. یہ قیامت جب وقوع پذیر ہوگی تو تم کیسے چلاؤ گے، اور پھر تم اور جن گمراہوں کی تم نے پیروی کی تھی کہ سب آپس میں کیا باتیں کریں گے. اب اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ. ارشاد فرمایا تو وہ یعنی قیامت کا جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اور قیامت واقع ہوگی، فرمایا تو وہ تو ایک جھڑک ہی ہوگی. تو جبھی وہ لوگ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے، ایک جھڑک ہوگی تو لوگ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی. اور ان کافروں سے کہا جائے گا یہ بدلے کا دن ہے، یہ وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور اللہ کے سوا جن بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے ان سب کو اکٹھا کر دو، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور انہیں ٹھہراؤ، بے شک ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی. ان سے کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، بلکہ وہ آج گردن جھکائے ہوئے ہوں گے. یہ سب جو نہ ماننے والے ہیں سب گردن جھکائے ہوئے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ تو ایک جھڑک ہوگی. حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ وہی اسی جو ہے وہ سور کے اندر جو پھونک ماریں گے، اور اس ایک پھونک سے سارے انسان زندہ ہو جائیں گے اور سب دیکھنے لگیں کہ اب کیا ہوتا ہے، اب کدھر جانا، اب کیا حکم ہوتا ہے. اور پھر جب دیکھیں گے کہ ہیں یہ تو قیامت ہے، تو اب جنہوں نے دنیا میں انکار کیا تھا اور کسی بھی طرح مانتے نہیں تھے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ادھر تو تمہیں مستیاں سوچتی تھی اور ادھر تم ہر بات کا کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے تھے، جواب دیتے تھے. قیامت میں پتہ کیا کہو گے؟ قیامت میں کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہم تو برباد ہو گئے. یہ تو واقعی قیامت آ گئی، یہ تو واقعی قیامت آ گئی جس کو ہم محال سمجھتے تھے، ناممکن سمجھتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ اس نے آنا ہی نہیں ہے، وہ تو آ گئی. اب ان کافروں سے کہا جائے گا یہ بدلے کا دن ہے، یوم الدین، یہ ہے بدلے کا دن، جزا کا دن، سزا کا دن. یہ وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. اب فرشتوں سے کہا جائے گا کہ یہ ظالم سے مراد یہاں کافر ہے، کیونکہ آگے ان کا جو فعل بیان کیا ہے وہ ہے کہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے، تو یہ اس سے مراد مشرک ہی ہوئے. تو ان مشرکوں سے کہا جائے گا کہ انہیں اور ان کے ازواج کو، ازواج سے کیا مراد ہے؟ ازواج کے بارے میں دو قول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ازواج سے مراد ان کی بیویاں ہی ہیں، عورتیں ہیں تو ان کے شوہر، شوہر ہیں تو ان کی بیویاں. تو کہا جائے گا کہ ظالموں اور ان کی ازواج کو اکٹھا کر دو، اور جن بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے ان کو بھی اکٹھا کر دو. تو ظالم، اس کی بیوی جو مشرکہ ہوگی کافرہ ہوگی، وہ ظالم، اس کی بیوی اور بت، ان کو اکٹھا کر دو. ایک معنی یہ. دوسرا یہ
علماء نے کچھ اس کی مزید تفصیل بیان کی کہ پہلے تو یہ ہوگا کہ کہا جائے گا کہ مسلمان علیحدہ ہو جائیں، کافر علیحدہ ہو جائیں، پہلے یہ مین تقسیم ہوگی، مومن و کافر کو جدا جدا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو یہ مسلمان کافر جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اب ان میں جو آگے گناہ گاروں کے گروپ ہیں ان کو جدا کیا جائے گا، بدکار علیحدہ ہو جائیں، چور علیحدہ ہو جائیں، ڈاکو علیحدہ ہو جائیں، کرپٹ علیحدہ ہو جائیں، رشوت خور علیحدہ ہو جائیں۔ تو یوں گناہ گاروں کے مختلف گروہ اور گروپ جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ازواج سے مراد ان کے جو اس گناہ کے اندر انہی کی طرح کے لوگ ہیں وہ مراد ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور اللہ کے سوا جن بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے ان کو جدا جدا کر دو۔ تو اب پہلے مشرک جدا ہوئے، پھر مشرکوں میں بدکار علیحدہ ہو گئے، چور علیحدہ ہو گئے، ڈاکو علیحدہ ہو گئے، کرپٹ علیحدہ ہو گئے، ان کو ان کے بتوں کے ساتھ جو ہے وہ جدا کر دیا جائے گا۔ اور پھر کہا جائے گا ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ، ان کو بتاؤ اب کدھر جانا ہے، یہ ہے دوزخ، چلو، لیکن ان کو ٹھہراؤ بھی، ان سے سوال ہوگا، کیونکہ کافروں سے بھی سوال کیا جائے گا اور ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اور اس دن ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو پجاری تھے وہ بتوں کو اس لیے تو مانتے تھے کہ قیامت کے دن کہ یہ ان کی مدد کریں گے، تو اب مدد کرنے کا اتنا اعتقاد تھا تو بت ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ اب اس کے جواب میں وہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے، بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج گردن جھکائے ہوئے ہوں گے، آج پوری طرح بات ماننے کو بھی تیار ہیں اور شرمندہ بھی۔ تو یہ بتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن وہ مدد نہیں کریں گے، ورنہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ولی ہیں، وہ تو مدد کریں گے قیامت کے دن۔ شفاعت اور کس کا نام ہے؟ شفاعت مدد نہیں کہ بندے کے اعمال کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہونے لگے اور اللہ کے نبیوں کی شفاعت کے صدقے میں جنت کا فیصلہ ہو جائے، یا ایک آدمی کے لیے کسی اور وجہ سے جہنم کا حکم ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی وجہ سے جنت کا حکم ہو جائے، ایک کی نیکیاں تھوڑیوں بڑھا دی جائیں، یہ مدد نہیں ہے کیا؟ یہ مدد ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا کہ ما لکم لا تناصرون، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، اس سے مراد ہیں ہی مشرک اور ان کے بت ہیں۔ اسے مسلمانوں پر منطبق کرنا وہی جہالت ہے کہ عقیدہ شفاعت تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو قرآن میں ہے، شفاعت کا ذکر تو آیت الکرسی کے اندر ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ تو عقیدہ قرآن تو شفاعت میں ہے۔ تو شفاعت کون کرے گا؟ نبی کریں گے، ولی کریں گے، نیک لوگ کریں گے۔ تو ان کی شفاعت ہوگی اور یہ قیامت کے دن فائدہ ہے۔ تو ما لکم لا تناصرون، ان کے اوپر کیسے آ گیا کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اگر مومنوں سے یعنی ہم مسلمانوں سے اور ہماری مدد کرنے والے نبیوں سے اگر یہ سوال ہوگا تو ہم تو عرض کر دیں گے یا اللہ مدد ہو تو رہی ہے، ہماری شفاعت کر کے ہمیں جنت میں پہنچا دیا، ہماری شفاعت کر کے گناہ معاف کرا دیے، ہمیں شدید پیاس لگی تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حوض کوثر کے جام عطا فرما دیے، یہ مدد ہی تو ہے۔ تو یہ سوال ہم سے نہیں ہے، یہ مشرکوں کے بارے میں ہے جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ اب یہ جو سارے مشرک اور ان کے سردار جنہوں نے ان کو گمراہ کیا، یہ سب جمع ہوں گے، یہ جمع ہوں گے تو آپس میں باتیں بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ باتیں یہاں پر بیان فرمائی کہ ان کا آپس میں کلام کیا ہوگا۔ ارشاد فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون۔ ارشاد ہوتا ہے، فرمایا اور ان میں ایک دوسرے کی طرف آپس میں سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوگا، یعنی ایک دوسرے سے کی طرف متوجہ ہوگا، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے۔
پیروکار کہیں گے، جو ماتحت تھے، پیروکار تھے، وہ کہیں گے کہ تم یعنی سردار، تم ہمارے پاس طاقت و قوت سے آتے تھے۔ سردار کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا، بلکہ تم سرکش لوگ تھے، تو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، ہم ضرور عذاب چکھیں گے، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بے شک ہم خود گمراہ تھے، تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ تکبر کرتے تھے۔ یہ ان کا آپس کا کلام ہے۔ جو لیڈروں کے پیچھے چلنے والے تھے، متبعین، وہ تو اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس یمین سے آتے تھے۔ یمین کا کیا مطلب ہے؟ یمین کے 3 معنی یہاں پر بیان کیے۔ یمین کا ایک معنی تو بیان کیا، یمین کا معنی ہے قوت و طاقت، جو میں نے ترجمہ عرض کیا وہ اسی اعتبار سے تھا۔ تو پیروکار اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ اے سرداروں، تم اپنی زور اور قوت کی بنا پر ہمارے پاس آتے تھے اور ہم پہ زور دیتے تھے کہ شرک ہی اختیار کریں اور ایمان اور توحید سے دور ہے، تو تم زور اور قوت سے ہمارے پاس آئے اور ہمیں گمراہ کر دی۔ یمین کا ایک معنی۔ یمین کا جو دوسرا معنی ہے وہ ہے دائیں طرف سے آنا۔ دایاں جو ہے یہ خیر کی علامت، بایاں جو ہے وہ شر کی علامت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم ہمارے پاس یمین سے آئے، یعنی ہمیں خیر دکھا کے آئے کہ شرک بہتر ہے، بتوں کا ماننا اچھا ہے، تم نے ہمیں خوشنما کر کے دکھایا، خیر بنا کے دکھایا شرک اور کفر کو، اور یوں ہمیں تم نے گمراہ کر دی۔ تیسرا یمین کا معنی ہے قسم۔ یمین یہ مشہور لفظ ہے قسم کے معنی میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیروکار کہیں گے کہ اے سردارو، تم ہمارے پاس آئے اور ہمیں قسمیں کھا کے تم نے یقین دلایا کہ شرک درست ہے اور جو ہے وہ بت جو ہے وہ درست ہیں اور یہ مددگار ہیں، تم نے قسمیں کھا کھا کے ہمیں یقین دلایا، تو اس وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے۔ جب یہ بات متبعین کریں گے تو جو متبوعین ہیں وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے۔ وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم بھی کافر تھے، تم بھی کافر تھے، لیکن تمہارا کفر جو ہے اس کا منبع تمہاری اپنی ذات ہے، ہم نے کوئی گردن پکڑ کے تو نہیں تمہیں کیا تھا، تمہارے کفر کا منبع تمہاری اپنی ذات ہے، تمہارے اندر ہی کفر پایا جاتا تھا، تبھی تو تم اس کے اوپر ڈٹے رہے، ورنہ ہم نے ایک بات کہی تھی تمہیں نہیں سمجھ آتی تھی، نہ مانتے، لیکن چونکہ تمہارے تو اپنے نفوس شریرہ کے اندر شرک اور کفر رچا بسا تھا، تو تم تو فوراً اس کی طرف ماننے کو تسلیم ہو جاتے تھے، تو لہذا تمہارے کفر کا منبع جو ہے وہ تمہاری اپنی ذاتیں ہیں، ہم نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ سردار کہیں گے کہ ہمارا تم پر کچھ قابو نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ تم سے کفر کروایا تھا، ہم نے تو تمہیں سمجھایا، کفر و شرک کے حق میں دلائل دیے، بتوں کی شانیں اور بیان کر کے تمہیں اس طرف مائل کیا، تم مائل ہو گئے۔ تو یہ تو عقل و فہم کا معاملہ تھا، اگر تمہیں عقل ہوتی تو تم نہ مانتے، ہم نے کوئی زور تو نہیں دیا تھا، ہم نے مجبور تو نہیں کیا تھا، تو لہذا جب ہمارا جبر نہیں ہے تو ہمارے اوپر الزام بھی نہ رکھو۔ تیسری بات، وہ کہیں گے کہ بلکہ تم سرکش لوگ تھے، متبوعین اپنے تابعین سے کہیں گے کہ تم سرکش لوگ تھے، تو ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مخلوق کی ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ کا عذاب چکھے گی، یعنی اللہ کے عذاب میں جائے گی، تو وہ بات ثابت ہو گئی اور اس وجہ سے ہم اللہ کا عذاب چکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے تھا، یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا ان کو شرک کرنا ہی کرنا تھا، یہ تھا کہ انہوں نے کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھا ہوا تھا، اور پھر جو لکھا ہوا تھا اس کو بتا بھی دیا۔ تو اب یہ جو متبوعین ہیں، جو سردار ہیں، وہ کہیں گے، لیڈر کہیں گے کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جتنی ان کے آپس کے دلائل ہیں کہ جو پیروی کرنے والے ہیں وہ لیڈروں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ تم نے گمراہ کیا، لیڈر جو ہیں وہ پیروی کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی قصور نہیں،
تم ہی سرکش تھے، تم ہی گمراہ تھے، تمہارے اندر ہی کفر کا منبع تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے آپس کے یہ سارے دلائل بحث جو ہے یہ ان کو عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یہ سارے کے سارے ہی اس دن عذاب میں شریک ہوں گے، سب عذاب میں اکٹھے ہوں گے، سب کو ہی عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، ہم ان کو سزا دیتے ہیں۔ اب ان کا جرم کیا تھا؟ جرائم تو بہت ہے، لیکن جو سب سے بڑا جرم تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا، اور وہ جرم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنا اور توحید کے مقابلے میں شرک پہ ڈٹ جانا اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا اور کسی بھی صورت اسے نہ چھوڑنا۔ تو فرمایا کہ جرم کیا تھا؟ بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ کہو، تو وہ تکبر کرتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے جرم کی اب جو فہرست ہے، چارج شیٹ ہے، یہ ان میں سب سے نمایاں اور سب سے اوپر یہ چیز کہ یہ توحید کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں۔ تکبر یہاں پر کیا ہے؟ تکبر کہتے ہیں حق کا انکار، بطر الحق، حق کا انکار، وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا۔ تو توحید کائنات کا سب سے بڑا حق ہے، یعنی حقانیت والی بات ہے، یہ ٹروتھ ہے، یہ فیکٹ ہے، یونیورسل فیکٹ اور ٹروتھ ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا یہ حق بات ہے، یہ سچی بات ہے۔ تو وہ اس کا انکار کرتے تھے، تو اس سے بڑھ کر بطر الحق اور کیا ہوگا؟ تو یہ تھا ان کا تکبر۔ اچھا، یہ تو ایک جرم بیان کیا۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا ان کا جرم بیان کیا، وہ کیا ہے کہ جیسے خدا کی خدائی کا انکار کرنا بدترین جرم ہے، اس طرح خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا، خدا کی خدائی کا انکار کرنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کرنا اور آپ کی توہین کرنا بھی اسی طرح بڑا جرم ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ان کی چار شیٹ بیان کی ہے اس میں یہ دو چیزیں بیان کی، پہلے توحید کا انکار اور اس کے مقابلے میں تکبر۔ اب دوسرا رسالت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے یہ کفار، یہ مجرم کہتے تھے، کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے جو ان کو فرمایا کہ اپنے معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دو اور خدا کو مان لو، تو یہ آگے سے کیا کہتے تھے کہ یہ تو معاذ اللہ دیوانے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو دیوانے ہیں، یہ تو شاعر ہیں، جھوٹا کلام کرنے والے ہیں، کیا ان کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو اب کیا ہوا؟ یہ دوسرا جرم ہے۔ پہلا توحید کا انکار اور شرک کرنا، دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کے پیغام کو جھٹلانا، آپ کی رسالت کا انکار کرنا، اور آپ کو معاذ اللہ مجنون اور شاعر کہنا۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں جرموں کو ساتھ رکھ کے بیان کیا۔ شرک جتنا بڑا جرم ہے، نبی کی گستاخی بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ جن کو مجنون اور شاعر کہہ رہے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا بل جاء بالحق وصدق المرسلین، یہ جو نبی ہیں یہ دیوانے شاعر نہیں، بلکہ جاء بالحق، وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو آنے والے ہیں، جو نبی ہیں، یہ تو حق بات لے کر آئے اور یہ سابقہ رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ مراد یہ کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ ان کی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اگر توحید کا بیان کیا، انہوں نے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی ہے، تو یہ ان کی کوئی تنہا پہلی بات نہیں ہے۔ ان سے پہلے جتنے رسول گزرے وہ بھی یہی باتیں فرمایا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جن کو یہ کفار بھی مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر نبی۔ تو ان سارے نبیوں کی یہ نبی تصدیق فرما رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اسی لڑی کے اندر ہے۔
اور یہ نئی تعلیم نہیں بلکہ وہی ہمیشہ کی حق اور سچ کی تعلیم لے کے آئے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو دیوانہ اور شاعر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ تو حق لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی۔ اب پھر ان کافروں کو انجام کی طرف متوجہ کیا، فرمایا انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین۔ ارشاد فرمایا بے شک تم ضرور دردناک عذاب چکھنے والے ہو، تو تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کا یہ انجام نہیں ہوگا۔ تو یہ ان مشرکوں کی ساری جو کرتوتیں تھیں اور جو ان کی حرکتیں تھیں ان کا بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ تم جن کا انکار کرتے ہو ان کی تو شان یہ ہے کہ حق لائے اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، ہاں تمہارا جو انجام ہے وہ کیا ہے اے کافرو، وہ یہ ہے کہ تم ضرور دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور یہ جو تمہیں عذاب ہوگا یہ تمہارا عذاب بلا وجہ نہیں، یہ ما کنتم تعملون کا بدلہ ہے، جو تم دنیا میں کرتے تھے یہ اسی کا بدلہ ہے، اس کے انجام کے اندر تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ اور یہ جو عذاب ہے لذائق العذاب العلیم، دردناک عذاب کا چکھنا، یہ تمہارے لیے ہے۔ دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف عباد اللہ المخلصین ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے چن لیا، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، جو حتی المقدور گناہوں سے بچتے رہے، گناہ ہو گیا تو اسے توبہ کر لی، بارگاہ الہی کی طرف رجوع کر لیا، یا عفو الہی کے سائے میں آ گئے اپنے ایمان کی برکت سے اور جو ہے وہ کسی کی دعاؤں کی برکت سے، ان کا جو معاملہ ہے وہ جدا ہے۔ کافروں کا معاملہ ان کے لیے لذائق العذاب العلیم، دردناک عذاب کا مزہ چکھیں گے، اور مومن کیا ہوگا، مخلصین کیا ہوں گے، اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا انجام کیا ہوگا۔ یہ آگے مسلسل آیتیں ہیں، اور یہ ایک دو نہیں ہے، یہ 20 آیتیں مسلسل چل رہی ہیں کہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو یہ صلہ، یہ صلہ، یہ صلہ، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، پھر نعمتوں کی ایک لسٹ پوری کی پوری گنوا دی گئی کہ ان کو یہ لذتیں جسمانی، روحانی، مقامی، مجلسی، اس طرح کی نعمتیں ملے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بیان فرمائیں، اور یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کافروں کا انجام بیان کرتا ہے تو اہل ایمان کو جو اللہ تعالیٰ ان پہ کرم نوازیاں فرمائے گا اسے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ مومنوں کے اور صالحین کے جو ان کو صلہ ملے گا جنت میں وہ بیان ہوگا، پھر اس کے بعد دوبارہ پھر کافروں کا انجام تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عباد اللہ المخلصین کے اندر شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔